بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، انسان کے لیے 5 طرح کے عالم ہیں، یعنی دنیا ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت۔ ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے الگ الگ وجہ پیدا کیے ہیں، جیسے کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے کی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کی وجہ موت ہوتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پاک رمضان کے مہینے میں جو مومن انتقال کر جاتا ہے وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس سے دور بھاگے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ شعبان میں بھی قریب مہینہ بھر روزہ رکھتے تھے۔ روزے دار کس قدر نصیب دار ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک روزوں کے ثواب کا حقدار قرار پائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا۔ یہی مہینے میں روزے آتے ہیں جو کہ فرض ہے۔ روزوں سے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اعتکاف جیسا بڑا عمل اور شب قدر کی راتیں، بندوں کو اللہ کی طرف سے مغفرت ملنا۔ اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ یعنی رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا کرے گا،
روزے دار کے لیے خاص دروازہ جسے وہ جنت میں جائیں گے۔ روزے کو جہنم سے ڈھال بتایا گیا ہے۔ ان ساری اور کئی چیزوں کے کارن رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن شریف کی فضیلت تمام کتابوں پر، اور شعبان کی دوسرے مہینوں پر ویسی ہی ہے، بزرگی ہے جیسے تمام انبیاء پر مجھے ہے۔ وہی رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل ابن آدم کا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ 700 تک، مگر روزوں کا ثواب اتنا ہے کہ اس کی حد کو میں ہی خوب جانتا ہوں اور اس کا بدلہ اپنے بندوں کو میں خود ہی دوں گا۔ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ میں جمع کر لینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، یعنی یہ کہنا کہ اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک حدیث پاک آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور